امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت، آپ کی شان قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کا منکر گویا قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی توقیر، آپ کی عزت تمام مومنین کے لیے لازم ہے۔ عزیزو، آپ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، اولیاء کرام کی کرامات سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت پیش کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت سی کرامات ہیں جو ہماری عوام تک یا ہماری عوام ان کراماتوں سے واقف نہیں ہے۔ خیر، تو آج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کرامت آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کے 3 شخصوں کو دعوت دی شام کی، اور اس کے بعد آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اصحاب صفہ کی یہ تینوں شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ موجود تھے، اور آپ کی اہلیہ۔ تو جب اصحاب صفہ کے سامنے اہل خانہ نے کھانا پیش کیا تو اصحاب صفہ نے منع کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ہم کھانا تناول فرمائیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی۔ جب آپ گھر آئے تو آپ کی اہلیہ سے آپ نے کہا کہ آپ نے اصحاب صفہ کو کھانا کھلایا یا نہیں؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے کیوں انہیں کھانے کے لیے اصرار نہیں کیا؟ آپ ان سے ناراض ہوئے اور اصحاب صفہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت اصحاب صفہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے لقمہ اٹھا کر کھاتے تھے ویسے ویسے ہماری پلیٹ میں، ہمارے تھال میں کھانا اس سے ڈبل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کھانا پہلے سے زیادہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے عرض کی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کھانا پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اصحاب صفہ نے کھا لیا، اور گھر کے تمام ممبروں نے کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا جتنا برتن میں تھا اتنا ہی موجود ہے۔ تو وہ کھانے کو حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ کھانا صبح تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہا۔ اس کے بعد صبح میں ایک لشکر تیار ہوا مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے، تو اس میں کافی تعداد میں صحابہ کرام تھے، تو وہ کھانا تمام افواج کے سامنے، تمام فوجیوں کے سامنے، تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اسی کھانے میں سے تمام لشکر نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد بھی اس برتن میں اتنا ہی کھانا تھا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے تشریف لائے تھے۔ تو یہی سے پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ جتنا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے اس سے زیادہ کھانا برتن میں تھا۔ میرے دوستو، ایسے ہی امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بے شمار کراماتیں ہیں۔ اب ایک کرامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کو میں پیش کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے مجھے وصیت کی اور کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ مال تھا اب تم سب اس کے وارث ہو، اور تم میرے مال کی وراثت قرآن مجید کے احکام کے حساب سے تقسیم کر لینا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 بہنیں اس مال کو تقسیم کر لینا اور 2 بھائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ والد بزرگوار، میری تو ایک ہی بہن ہے، حضرت بی بی اسماء۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس حدیث شریف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں ظاہر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنے وصال کا وقت معلوم تھا، تبھی تو آپ نے عرض کیا، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرے مال کو آپ اپنے بھائیوں بہنوں میں تقسیم کر لینا۔ ایک دوسری بات کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی سوتیلی ماں حاملہ ہے اور ان کے پیٹ میں، ان کے شکم میں لڑکی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ بچی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی حاملہ ہے، اور اس سے پہلے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آنے والی ہے وہ لڑکی ہے، اس کو بھی میرے مال میں سے وارثہ دینا۔ تو میرے عزیزو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہیں۔ اسی طرح 1,24,000 کا بہت سے ایسے صحابی رسول ہیں جن کی بے شمار کراماتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامت کا بھی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے یوسف صابری۔